یہ دونوں قبیلے آ کر ان پر چھا گئے، لیکن خود ان دو قبیلوں کے اندر آپس میں جنگ رہتی تھی، اور یہودی خاص طور پہ ان کو لڑاتے تھے۔ یہ داستان چلی آ رہی تھی 100 برس سے مدینے کے اندر۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد ان دونوں قبیلوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جیسے باہم شیر و شکر ہوں، تباہی کے آخری کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی یہ خزرج کا سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا، اور خزرج کا قبیلہ جو ہے اوس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا تھا۔ اس کو طے کر لیا کہ اس کو بادشاہ بنا لیں گے اپنا، بس یہ پھر سب کے اوپر حکومت کرے گا، آخری فیصلے یہ کیا کرے گا۔ تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بہت بر وقت آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلا کو پر کر دیا۔ اس حوالے سے وہاں اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر پھیلا، اور آپ کے قدم جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ وہاں جم گئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حکم اس پر چلنا چاہیے۔ سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ کہ کوئی اللہ کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو جائے۔ I am the sovereign. Whatever I say, the word that I utter is the law. بادشاہ کا کیا تھا؟ اس کا فرمایا ہوا قانون ہے، جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ قانون ہے، اٹل ہے۔ وہ اللہ کے مد مقابل خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا، چاہے فرعون تھا چاہے نمرود تھا۔ لیکن آج پوری نوع انسانی مدعی ہو گئی ہے، وی آر sovereign، اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بڑا فساد، سب سے بڑی بغاوت۔ اتنے وسیع پیمانے پر کبھی بھی دنیا کی پوری تاریخ میں بغاوت نہیں ہوئی۔ کہ قرآن مجید میں مشرکین کا قول تو یہ ہے کہ ان سے پوچھئے یہ دنیا کس نے بنائی؟ فوراً کہیں گے اللہ نے بنائی۔ آج کے جو گمراہ شدہ ہیں، آج کے جو مشرک ہیں، جنہوں نے مادے کو اپنا جو ہے وہ معبود بنا لیا ہے، وہ تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ وہ تو یہ تو مانتے تھے نا، بارش کون برساتا؟ اللہ۔ کس کے ہاتھ میں ہے کل زمین و آسمان کا پورا نظام؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، سیقولون للہ، جواب دیتے تھے اللہ۔ ان کا تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو کچھ اس کے پاس اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے، اور اس شریک کا مالک بھی تو ہی ہے۔ یعنی ہمارے جو شریک ہیں لات، عزا، منات، ہبل، یہ سب بھی تیری ملکیت ہے، تیرے بندے ہیں، اور ان کے پاس جو اختیار ہے وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے۔ شرک کہاں گیا؟ اٹ ایویپوریٹڈ۔ بس درمیان میں واسطے ہیں جو کچھ انہوں نے مان لیے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے نائبین سلطنت ہیں، آخر ان کا بھی کچھ اختیار ہوتا ہے، کچھ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں منہ چڑھے بادشاہوں کے کہ ان کی بات کو بادشاہ ٹال نہیں سکتا، ایسے ہی یہ بھی محبوب ہے۔ یہ تصور تھا، خدا کا تو انکار نہیں تھا۔ خدائے گاں، تمام خداؤں سے بڑا خدا ایک، وہ تو ایک ہی ہوتا تھا۔ کیپٹل جی سے لکھا جانے والا گاڈ تو ایک ہی تھا، the omnipotent, the omniscient, the omnipresent God with capital G. He was all alone. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے تھے gods and goddesses، دیوتا اور دیویاں، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے تھے۔ اگر ان کے ہاں ہندوؤں میں دیوی اور دیوتا تھے، ان سب کے اوپر مہادیو تو ایک ہی تھا، مہادیو تو دو نہیں تھے، مہادیو ایک تھا۔ تو یہ جو تعدد تھا آلہہ کا، یہ اوپر جا کر توحید میں ضم ہو جاتا تھا۔ لیکن عملاً کیا ہوتا تھا؟ اوپر والا تو اوپر بیٹھا ہے کہ نیچے والوں کی سیوا کرو، ان کی کو سیوا کرو گے تو یہ ہے کہ جو تمہیں وہاں چھڑوا لیں گے، بچا لیں گے۔ ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے تو کسی بیچارے کاشتکار کو سروکار کیا پڑھنا ہے ساری عمر تو اس کا واسطہ پٹواری صاحب سے ہے۔ تو یہ پٹواری جو ہے اس کائنات کے، تو ساری جو ہے وہ سیوا ان کی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے شرک کا عملی معاملہ، ورنہ اصل میں تو وہ مانتے ہیں کہ آن ٹاپ دیر از ون گاڈ، ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک مہادیو ہے، ایک کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے، ایک خدائے گاں ہے۔ لیکن آج کے دور میں آ کر یہ ہوا ہے کہ اس کا انکار مطلق،
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دیکھیے یہ جس مقام پر مسلمان فائز کر دیے گئے یا امت محمد فائز کر دی گئی، اب سب سے زیادہ بٹر کنفرنٹریشن کس کی طرف سے ہوگی؟ ظاہر بات ہے جن کو معزول کر کے آپ کا نصب کیا گیا ہے، سب سے بڑی دشمنی تو انہی کے دل میں ہوگی۔ ان کا تکبر تھا کہ جو مانے ہو گیا، ورنہ یہ کہ وہ بھی اگر ایمان لے آتے حضور پر تو وہ بھی جو بھی اس وقت اعزاز ہو رہا تھا امت محمد کو حاصل، اس کے اندر وہ بھی شریک ہو جاتے۔ تکبر آڑے آیا، مانے کیسے؟ یہ تو جاہل قوم کا فرد، امی قوم سے، خود امی، ان پڑھ، اس کو ہم مان لیں؟ کیسے مان لیں؟ نبوت اور رسالت جو ہے وہ تو ہمارے گھر کی شے تھی، وہ تو ہماری خانہ زاد لوڈی تھی، ہمیشہ سے ابراہیم سے لے کر آج تک ہمارے ہاں یہ نبوت چلی آئی ہے۔ یہ کون آ گیا باہر سے؟ ایک باہری، جو ہمارے بنگالی بھائی کہتے تھے یہ باہری آ گئے، یہ باہر کا آدمی آ گیا، یہ کہاں سے دخل اندازی ہو گئی ہے؟ اس تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اب تاریخ کا بہاؤ تو روک نہیں سکتے، فی الواقع تو اب یہ امت بن گئی، امت نے ٹیک اوور کر لیا، چارج جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، لہذا اب اس تکبر نے حسد کی شکل اختیار کر دی۔ یہ دو الفاظ اچھی طرح نوٹ کر لی۔ یہود کے طرز عمل میں، سابقہ امت مسلمہ کے طرز عمل میں، اس نئی امت مسلمہ کے نصب ہو جانے کے بعد دو کیفیات پیدا ہوئی۔ نمبر ایک، تکبر جو آڑے آیا اس دین کو قبول کرنے میں، محمد کی رسالت کا اقرار کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محرومی ہوئی اس کی بنا پر حسد۔ یہ حسد آپ کہتے ہیں اس کے لیے لفظ آگ آتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہے انسان۔ یہ پورا رکوع تقریباً اب جو ہے وہ انہی دو کیفیات کے بیان پر ہے کہ سابقہ امت کے اندر اب یہ دو کیفیات ہوں گی۔ اے مسلمانوں، اب تمہیں سب سے پہلے ان سے خبردار رہنا چاہیے، ان کی ریشہ دوانیاں، یہ اندر ہی اندر جو ہے سازشیں کریں گے، ان کی یہ حسد کی آگ جو ہے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوگی، یہ سازشیں کریں گے، سازشوں کا جال پھیلائیں گے۔ مشرکین مکہ کو بھی یہ ابھار کر لاتے رہے ہیں جنگ کے لیے۔ یہ سارا کا سارا طرز عمل جو ہے وہ اصل میں صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ محروم کیے گئے ہیں، معزول کیے گئے ہیں، ان کی جگہ پر اب تمہیں نصب کیا گیا ہے، تمہیں فائز کیا گیا ہے، لہذا اب تمہارے بارے میں ان کا طرز عمل بالکل یہی ہوگا۔ وہ طرز عمل ہے کہ جو یہود کا چل رہا ہے اس وقت سے، حضور کے زمانے سے، اور آج وہ نقطۂ عروج کو پہنچا ہوا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس وقت یہودیوں کی دشمنی دو سے تھی، عیسائیوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی۔ آج عیسائیوں کو وہ فتح کر چکے ہیں، عیسائی ان کے ہاتھ میں آلہ کار بن چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے کہ جو ایک بہت بڑی اکثریت، آپ کو معلوم ہے دنیا کی پاپولیشن جو اس وقت ہے اس میں سب سے بڑی تعداد کرسچینز کی ہے، 6 میں سے تقریباً 2.25 ارب، 175-180 کروڑ جو ہے وہ عیسائی ہیں، مسلمان اس کے بعد نمبر 2 پر آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے اب 13 یا 14 ملین یہودیوں کے پنجے میں ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، حالانکہ قرآن کے نزول کے وقت عیسائیوں میں اور یہودیوں میں شدید دشمنی تھی، لیکن یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی کہ جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی۔ آج وہ آلہ کار بن چکے ہیں۔ چنانچہ جون کے جو ریولیشنز ہیں، مکاشفات یوحنا، آخری باب ہے جو بائبل کا، اس میں جو ایک تمثیلاتی انداز میں اس دنیا کے آخری دور کے کچھ حالات و واقعات کی پروفیسی کی گئی ہے، وہ انہوں نے دیکھا، ان کے مکاشفات تھے۔ بہرحال یہ جو رول ہے ان کا، وہ منیچر فارم میں، ابھی ابتدائی شکل میں، ایمبریونک فارم میں اس وقت مدینے میں موجود تھا۔ اس روشنی میں یہ آیات پڑھیے اب۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو بہت بہتر ہوتا ان کے حق میں۔ یہ بھی اس اعزاز اور اکرام کا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا، اسی خیر امت میں شامل ہو گئے ہوتے، وہی اعزاز و اکرام ان کے حصے میں بھی آ جاتا۔ منہم المومنون، ان میں سے ہے کچھ مومن، لیکن اکثرهم الفاسقون، ان کی اکثریت جو ہے نافرمانوں، ناہنجاروں اور خدا کے باغیوں پر مشتمل۔ اور ظاہر بات ہے قاعدہ دنیا میں یہ ہے کہ حکم
اکثر حکم الکل، جو اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے وہ کل کا سمجھا جاتا ہے، اقلیت کے حوالے سے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ سورہ انفال کے اندر بات واضح کی گئی ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ جب ظالموں کی کثرت ہو جائے اور کسی معاشرے میں برائی جو ہے غالب آ جائے، پھر جب عذاب آتا ہے تو ان میں جو اس برائی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ حکم الاکثر حکم الکل۔ منہم المومنون میں 3 امکانات ہیں، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن سلام یہودی عالم دین تھے بہت بڑے، ایمان لے آئے، اور بھی ہوں گے۔ یا یہ کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا ملت موسوی پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں، لیکن اکثریت وہ ہے کہ اس کے اعتبار سے بھی فاسق ہو چکے، جیسے آج ہمارا مسلمانوں کا حال ہے۔ ہم میں سے کتنے فیصد ہیں جو واقعتاً جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے؟ ویسے تو ہیں، ہم مسلمان ہیں، امتی ہیں، لیکن کتنے ہیں جو فی الواقع امتی ہوں؟ اکثر و بیشتر تو جو ہے اکثرہم لفاسقون، تو فاسق ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ، ابھی ذرا ان کو وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ پوٹینشلی وہ بھی مومن ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ تینوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں بھی ایک بہت ہی قدر قلیل اقلیت کے درجے میں ہے۔ اکثرہم الفاسقون، ان کی عظیم اکثریت جو ہے، غالب اکثریت جو ہے، وہ فاسقین پر مشتمل ہے۔ لن یضروکم الا اذی، اے مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تکالیف۔ ضرر وہ ہے جو ڈیمیج ہو جائے، تکلیف وہ ہے جو وقتی طور پر آپ کو ناگوار محسوس ہو۔ تو ضرر تو یہ نہیں پہنچا سکیں گے، ان کے اندر اتنا بلبوتا نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے، ان میں وہ کردار جو ہے، انسانی کردار، وہ جرت، وہ ہمت وہ نہیں ہے کہ یہ مقابلے میں آ کر خم ٹھوک کر تم سے مقابلہ کر سکے۔ لن یضروکم، ان کی مخالفت، ان کی سازشیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، الا اذن، ہاں تکلیف دہ باتیں ہوں گی، کوئی تانے ہوں گے، کوئی تشنے ہوں گے، کوئی اور سازشیں ہوں گی، اس کی وجہ سے کچھ ایسی خبریں افواہیں اڑائیں گے جس سے کہ تمہارے اندر سراسیمگی پیدا ہو جائے، ایسی حرکتیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی پرماننٹ ڈیمیج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لن یضروکم الا اذن وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر بالفرض انہوں نے تم سے جنگ کی، جرت کی، ہمت کی، تو یہ فوراً ہی پیٹھ دکھا دیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس میں بھی پس منظر میں ہے، اصل میں یہود کے قبائل جو تھے مدینے میں آباد تھے، ان کے کچھ آپس میں حلیف ہونے کا رشتہ تھا اوس اور خزرج کے ساتھ، اور خزرج کے جو حلیف تھے، اور خزرج میں سب سے بڑا منافق بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن ابی، وہ انہیں شہ دیتا رہتا تھا گھبراؤ نہیں، اگر محمد نے تمہارے خلاف کوئی اقدام کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر محمد نے تمہیں مدینے سے نکلنے کا حکم دیا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ یہ جو ہے سپورٹ، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہیں دے سکیں گے۔ یہ بات بڑی تفصیل سے آئی ہے سورۃ الحشر کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے، اور اگر جنگ ہوئی تو تمہارا ساتھ دیں گے، ان میں سے کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ منافق بھی تو منافق اسی لیے کہ اسے جان اور مال بہت پیاری ہے، جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے، یہ تو منافقت کا اصل سبب تو یہی ہے۔ یہ کیسے میدان میں آ جائیں گے کھلم کھلا اپنے جان اور مال کا رزق لے کر؟ اور یہودیوں کا معاملہ بھی وہ ہے جو آج مسلمانوں کا ہے، وہن پیدا ہو چکا ہے ان میں۔ وہن کیا ہے؟ کراہیت الموت وحب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت سے فرار اور موت کا خوف، یہ پیدا ہو جائے تو پھر کسی قوم کے اندر کوئی دم نہیں رہتا، کوئی بلبوتا نہیں رہتا۔ تو ان یقاتلوکم، اے مسلمانوں اگر یہ تم سے جنگ کریں گے، یولوکم الادبار، یہ فوراً پیٹھ دکھا دیں گے، جم نہیں سکیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی منافقین مدینہ جو ہے ان کی مدد کو آ جائیں گے تو یہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ اب وہ آیت آ رہی ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، یہاں قدر تفصیل کے ساتھ آئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ ہے آیت کہ جس پر ختم ہوا ہے 7واں رکوع سورہ بقرہ کا۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی، ضرب علی
جیسے آپ دیہات میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپلے تھاپتی ہیں اور پھر اپلے کو ذرا زور سے دیوار پر مارتی ہیں تاکہ وہ دیوار سے چپک جائے. یہ ہے کسی شے کو تھوپ دینا کسی چیز پر. تو یہ ہے زور وعلا. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت، اور ذلت کے لفظی معنی عربی زبان میں جو ہے وہ کمزوری کے، ضعف. والمسکنہ، اور مسکنہ کہتے ہیں کم ہمتی. ایک شخص اچھا بھلا ہے، تگڑا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نیورستھینیا کا مریض ہے، اعصابی کمزوری ہے گرانڈیل آدمی ہے، لمبا چوڑا ہے، پورا ہے، لیکن ہمت ہے ہی نہیں. ہمت جواب دے گئی، وہ مسکنت ہے. مسکنت وہ ہے کہ جس میں انسان کی ہمت جواب دے جائے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اب اللہ کے غضب میں گر گئے ہیں. یہ آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ میں آئی، اور چونکہ یہ بہنیں ہیں آپس میں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران جوڑے کی شکل میں ہے، لہذا وہی آیت یہاں بھی آئی ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے. لیکن اس وقت کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ان آیات میں آ رہی ہے. نوٹ کر لیجئے، اے ٹیمپرری چینج ان دی اسٹیٹس، یہ عارضی ہے، وقتی ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے ان کے اوپر ذلت. یورپ میں کئی سو برس تک انتہائی ذلیل یہ سمجھے جاتے تھے، انتہائی ان سے نفرت ہوتی تھی، شہروں میں آباد نہیں ہو سکتے تھے، ان کے گھیٹوز علیحدہ ہوتے تھے باہر، ان کو بہت گندا سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ شدر اس طرح کی حیثیت یہودیوں کی رہی ہے یورپ کے اندر. یہ تو پروٹسٹنٹ مذہب ایجاد ہوا، اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ انہوں نے شیعہ اور سنی کی تقسیم جو ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے شروع کروائی تھی، ایسے ہی یہ کیتھولکزم اور پروٹسٹنٹزم کے درمیان خلیج پیدا کیے یہودیوں نے، اور پھر پروٹسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا، اور ان کے ذریعے سے پھر اپنا سٹیٹس بھی اونچا کیا، اور اپنے لیے سود کی اجازت حاصل کی، جس سے کہ بینکنگ کے بڑے نظام قائم کر دیے، اور پورے یورپ کو اپنے قرضوں کے اندر جکڑ لیا. جس طرح آج ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں میں غلام بنے ہوئے ہیں، کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو کارندے آتے ہیں ہمیں ان کے گوڑے گٹے پکڑنے پڑتے ہیں. وہ حال تمام یورپین نیشنز کا تھا یہودی بینکرز کے سامنے. تمام ممالک جو ہیں یورپ کے وہ مقروض تھے یہودی بینکرز کے، اور ان کے گوڑے گٹے پکڑتے تھے. یہ ہاؤس آف گولڈ سمتھس اور ہاؤس آف روتھ شائلڈ اسی زمانے میں پروٹسٹنٹ مذہب کی ایجاد کے بعد، جب تک کہ پوپ کا رول تھا، پوپ کی حکومت تھی، اس میں اور بہت خرابیاں تھی، وہ دوسری بات ہے، لیکن سود حرام تھا. کوئی انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا تھا یورپ میں. پروٹسٹنٹس کے ذریعے سے اجازت حاصل کی، اور پھر بینکنگ کا نظام بنا کر اور پورے یورپ کو جکڑ لیا، جس کو کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اب یہاں الا کر دیا گیا، استثناء ہے. اللہ کے کسی عہد کے بہانے کے سہارے یا لوگوں کے کسی عہد کے سہارے کوئی تھوڑا سا انہیں سہارا مل جائے تو مل جائے، ورنہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اللہ کا عہد جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ہوا کہ آپ مدینہ تشریف لائے اور آپ نے معاہدہ کر لیا یہودیوں کے ساتھ، تینوں ان قبیلوں کے ساتھ جکڑ لیا انہیں. لیکن جہاں وہ جکڑے گئے وہاں ان کا سٹیٹس بھی تو ہو گیا نا، وہ اب مسلمانوں کے ہم پلہ ہو گئے. وہ گویا کہ مدینے میں برابر کے سٹیزن قرار پا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور اس اعتبار سے جوائنٹ ڈیفنس کے اعتبار سے وہ ایک امت ایک ملت ہونے کی حیثیت حاصل کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ حبل من اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاہدے کی حیثیت سے اس کی روح سے انہیں ایک سٹیٹس حاصل ہو گیا ہے. وہ حبل من الناس، یا لوگوں کے سہارے، لوگوں سے کوئی معاہدے ہیں، حلیف ہیں، خزرج کے حلیف ہیں، فلاں کے حلیف ہیں، اور کسی قبیلے کے ساتھ حلیفی ہے، یا اور دنیا میں اسی طریقے سے کسی اور کے سہارے پر کھڑے ہیں. یعنی یہ وہ آکاش بیل ہے جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی ہے، درختوں کے اوپر چڑھتی ہے. وہ درخت جو ہے وہ حق کا بھی ہو سکتا ہے، باطل کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ درخت چاہیے اسے، ورنہ وہ خود جو ہے نہیں چڑھ سکتی، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، وہی الفاظ جو سورہ بقرہ میں آئے. اور یہ گر گئے ہیں اور کمایا ہے انہوں نے. They have earned
the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. They have earned the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ. اب یہاں یہ مسکنہ کو آخر میں لائے. سورہ بقرہ میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، وہاں وہ غضب اور ذلت کے درمیان مسکنت ہے. یہاں ذلت کا بیان پہلے آ گیا، غضب کا بیان پہلے آ گیا، اس کے بعد مسکنت ہے. ان کے اوپر مسکنت تھوپ دی گئی ہے. کم ہمتی، مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہتھیاروں کے انبار جمع تھے بنو قینقاع کے ہاں، لیکن حضور نے محاصرہ کیا، فوراً ہتھیار ڈال دیے. ٹھیک ہے، آپ جو فیصلہ کریں. بنو نذیر کا یہ معاملہ ہوا، بنو قریظہ کا یہ معاملہ ہوا. حالانکہ بڑی جمعیت تھی، بڑے مضبوط قلعے تھے، ان کی فصیلیں توڑنا آسان کام نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن ہمت ہی نہیں تھی. مقاومت کے لیے کوئی ہمت چاہیے، انسان کے اندر حوصلہ چاہیے. کھڑا ہونے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط ہونی چاہیے. وہ ریڑھ کی ہڈی جواب دے چکی ہو تو کیا کرے گا انسان. ضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ ان کی کیفیت ہوئی ہے اس سبب سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق. حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا. ان کی تو تاریخ جو ہے داغدار ہے انبیاء کے قتل سے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ سارا جو حال ان کا ہوا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور اپنی حدود سے تجاوز کیا. یہ وہی الفاظ بعینی جس پر کہ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہاں یقتلون النبیین ہے، یہاں آیا یقتلون الانبیاء بغیر حق. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ ہے آیت سورہ بقرہ کی. یہاں وہ آیت ذرا کچھ اضافوں کے ساتھ، کچھ توضیحات کے ساتھ، کچھ ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید کا یہ اعتراف حق ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی ان کے ہاں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں. لیسو سوا، یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہے، برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قیام کرتے ہیں، سیدھی راہ پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کے اوقات میں بھی. وہم یسجدون، اور سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر بھی. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ لوگ یقیناً صالحین میں سے ہیں. اب اس کے بھی وہی تین معنی ہوں گے. یا تو اشارہ ہو رہا ہے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لا چکے ہیں، تھے تو انہی میں سے نا. عبداللہ ابن سلام کن میں سے تھے؟ یہود میں سے تھے. جو بھی ایمان لے آئے تھے، یا تو ان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ ان میں اپنی امت کے اعتبار سے، دین موسوی کے اعتبار سے یہ تمام اوصاف ابھی برقرار ہیں. یہ گویا کہ ایک ہوپ ہے کہ یہ لوگ آج نہیں تو کل ایمان لے آئیں گے. اور یا یہ کہ ان کے بارے میں تیسرے معنی یہ ہے کہ یہ پوٹینشیل مومن ہے کہ جو ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل. وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه، اور جو بھی کوئی خیر کا عمل یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اگر ایک شخص حضرت موسیٰ کے دین پر خلوص کے ساتھ قائم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا، اسے لازماً توفیق دے دے گا کہ وہ محمد پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے کہ اللہ ناقدری نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اپنے دین پر خلوص کے ساتھ قائم تھے، اس کے اوپر عمل کر رہے تھے. تو ان کا یہ خلوص جو ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ان کے ساتھ تھا، یہ خلوص جو ہے یہ مبارک ثابت ہوگا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کو دین محمد میں داخل ہونے کی بھی توفیق دے دیں گے. ان الذین کفروا، اس کے برعکس جو لوگ اڑ گئے کفر پر ان میں سے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ کام نہیں آ سکیں گے ان کے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں اللہ سے بچانے میں. اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، یہ پکڑے جائیں گے. یہ بنو قینقاع ہوں، بنو نذیر ہوں، بنو قریظہ ہوں، اللہ کا عذاب جب آئے گا تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. نہ ان کی اولاد کام آئے گی، نہ ان کے اموال کام آئیں گے. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اور وہ تو لازماً آگ والے ہوئے اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ان میں سے وہ لوگ بھی تھے ایکٹیوسٹ جو اپنی دولت خرچ کر رہے تھے، تالیف قلب، مسلمانوں میں سے منافق نکالنے اور ان کے اندر نفاق کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی دولت استعمال کرتے تھے۔ جیسے تالیف قلب جو ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے، کافروں میں سے کچھ لوگوں کے زہر کو کم کرنے کے لیے کوئی تھوڑا بہت ان کو مال دے دیا جائے، تالیف قلب ہو جائے، شاید ان کی مخالفت کا جو ہے زور کم ہو جائے، یہ بھی ایک ہے زکوٰۃ کے مدوں میں سے ہے تالیف قلب۔ اسی طریقے سے یہ یہودی اپنا دولت استعمال کر رہے تھے اوس اور خزرج کے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، ان پر احسانات کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، احسان مندی پیدا ہو جائے، پھر وہ انہیں یوز کریں ففتھ کالمسٹ کی حیثیت سے، جاسوسوں کی حیثیت سے، اپنے اعلی کار کی حیثیت سے استعمال کر سکیں۔ فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الدنيا، یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اپنے ان مذمومہ مقاصد کے لیے، ان کی مثال ہے کمثل ریح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی قوم کی کھیتی تھی جو کہ ظالم قوم تھی، گناہگار قوم تھی، ناہنجار قوم تھی اس کی کھیتی، لیکن اس پر ایک ایسی آندھی آئی جس میں پالا تھا اور وہ پالا مار گیا پوری کی پوری کھیتی کو، پوری کی پوری کھیتی جو ہے تہس نہس ہو گئی۔ اسی طرح ان کا یہ انفاق جو یہ کر رہے ہیں، اپنا مال جو خرچ کر رہے ہیں، یہ سب اٹ ول گو ان وین، اٹ ول پروو ٹو بی این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بالآخر اللہ کا دین غالب آئے گا، محمد کامیاب ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دین جو ہے اس کے جھنڈے گڑ جائیں گے، اور جزیرہ نما عرب پر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کی کیفیت جو ہے وہ ظہور میں آ جائے گی۔ وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور یہ کوئی اللہ کا ظلم نہیں ہوگا ان پر، بلکہ یہ ان کے اپنے اوپر جو ظلم انہوں نے کیا تھا اس کا مظہر ہوگا۔ وہی کہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ ظالم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ہدایت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ یہ جو اسٹرگل اور کشمکش شروع ہو چکی ہے، یہ ہر قدم پر تمہارا راستہ روکیں گے۔ اب یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ پہلے تکبر تھا جو مانے ہوا کہ جس نے کہ روک دیا انہیں حضور پر ایمان لانے سے، اب حسد کی آگ جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر بھٹی دہک رہی ہے، لہذا اب ذرا احتیاط کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اہل ایمان اپنے لوگوں کے سوا کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ بتانا کہتے ہیں جیسے لحاف کا استر ہوتا ہے، نیچے کا حصہ جو آپ کے جسم کے ساتھ بس کرتا ہے، ایک لحاف کا اوپر کا کپڑا ہے، زیادہ خوبصورت تو اسی کو بنایا جاتا ہے، باقی استر بیچارہ جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی، لیکن جسم سے قریب تر تو وہ ہوتا ہے۔ تو بتانا پھر یہی سے بنا ہے لفظ کہ جو آپ کے ایسے قریبی عزیز ہوں کہ جن سے آپ دل کی بات کہتے ہو، دل کا بھید جس کے سامنے کھول سکتے ہو۔ تو اہل ایمان ان لوگوں کو اپنے سوا کسی کو اپنا بتانا، اپنے بھیدی، اپنے جگری دوست مت بناؤ۔ تمہارا یہ ان کے ساتھ ربط و تعلق، تمہاری دوستیاں، تم ان کے خلوص اور اخلاص اور مظاہر جو یہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، مدارات کرتے ہیں تمہاری اور چاپلوسی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے رویے میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو جائے، تم اپنے راز کی باتیں ان کے سامنے نہ اگل دیا کرو۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، وہ کبھی نہیں کرتے تمہارے معاملے میں کسی بھی برائی اور کسی بھی خرابی میں، جو بھی بس پڑے ان کا برائی کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، ان کے اندر جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس سے وہ راضی ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس کو جو تمہیں تکلیف پہنچائے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ تو ان کے منہوں سے ان کا بغض جو ہے، اندر جو آگ لگی ہوئی ہے بغض کی، عداوت کی اور حسد کی، وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہے۔ ان کی زبان سے ایسے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں۔ تم اذان دیتے ہو تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، تم کچھ اور کہتے ہو سمعنا واطعنا، وہ کہتے سمعنا واخفینا، تم کہتے ہو کہ انظرنا یا راعنا تو یہ کہتے راعینا۔ یہ سارا جو ہے ان کے اندر کا جو بغض ہے ان کے اندر، وہ ان کا ظاہر ہے ان کے زبانوں سے، ان کے منہوں سے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو بغض ہے، جو دشمنی ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ سمجھو،
کہ آئس برگ کا صرف اوپر کا جو ہے وہ ٹاپ تمہیں نظر آ رہی ہے، نیچے کیا کچھ ہے، جن کے سینوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے، حسد کی آگ بھٹی کی شکل میں ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنی ہدایات کو، اپنی رہنمائی کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، دیکھو یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، کیونکہ پرانے روابط تھے اوس اور خزرج کے اور ان تین قبیلوں کے، آپس میں روابط تھے، دوستیاں تھیں، اور مسلمان تو اپنے اسی خلوص اور اخلاص کے ساتھ گویا کہ ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم ہو کہ جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو پوری کی پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ پوری کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات، انجیل، زبور، یہ سب ایڈیشنز ہیں نا اس کتاب کے، جو اب قرآن کی شکل میں آخری مہیمن بن کر اور جامع کتاب بن کر نازل ہوئی ہے۔ تو تم صرف قرآن کو تو نہیں مانتے، تم تورات کو بھی مانتے ہو، تم انجیل کو مانتے ہو، تم زبور کو مانتے ہو، تم صحف ابراہیمی کو مانتے ہو، تؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو مانتے ہو پوری کی پوری کتاب کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب تم سے ملاقات کرتے تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں۔ بھائی ہم ابراہیم کو نہیں مانتے کیا ہم موسیٰ کو نہیں مانتے؟ کیا تم نہیں مانتے موسیٰ کو؟ یہ ہم مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم بھی مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم تم بھی مانتے ہو نا تورات کو، اللہ کی کتاب تھی، ہم تورات کو ماننے والے تو ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، تو پھر اپنے غصے کی آگ کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں کہ ہمارے کیے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ روشنی جو ہے محمد کی لائی ہوئی، یہ نور ایمان اور نور اسلام، یہ تو پھیل رہا ہے، یہ تو قدم جما رہا ہے، یہ تو بہت مضبوط ایک درخت ہو گیا۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اب آپ اندازہ کیجئے ان کے حسد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں ہماری ساری سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، ہماری ساری ریشہ دوانیاں ناکام ہو رہی ہیں، ہم نے نفاق کا پودا پروان چڑھانے کے لیے اتنا کچھ خرچ کیا ہے لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور یہ دعوت تو پھیل رہی ہے، اور یہ پودا جو ہے مضبوط سے مضبوط تر اور توانا سے توانا تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ کہ اپنی انگلیاں چبانا غصے میں، جھنجھلاہٹ کے اندر، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، کہہ دو کہ مرو، ہلاک ہو جاؤ اپنے اسی غیظ میں، اسی اپنے غیظ کی آگ میں بسم ہو جاؤ، اسی اپنی حسد کی آگ میں جل مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں اگر کبھی کوئی خیر پہنچ جائے تو انہیں برا لگتا ہے، یہ کیا ہو گیا، کیوں انہیں یہ کامیابی حاصل ہو گئی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِہَا، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جائے، غزوہ احد میں تمہیں تکلیف آ گئی، انہوں نے جو ہے شادیانے جو ہے بجائے اپنے، خوشیاں منائی، جشن منایا۔ بدر میں تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی تو یہ بجھ کر رہ گئے تھے، ان کے دلوں پہ اور ان کے جذبات پر اوس پڑ گئی تھی۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا، لیکن اے مسلمانوں، اگر تم صبر کی روش اختیار کیے رکھو گے، وتتقوا، اور تقوی کی روش پر کاربند رہو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی یہ ساری چال بازیاں، ان کی یہ ساری اسکیمیں، ان کی یہ ساری منصوبہ بندیاں، ان کی یہ تمام سازشی ریشہ دوانیاں، یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ ان کی تگ و دو ہے، جو کچھ ان کی بھاگ دوڑ ہے، اللہ اس کا گھیرا کیے ہوئے ہے، گھیراؤ میں ہے۔ یہ ایک خاص حد تک اللہ نے انہیں اجازت دے رکھی ہے، تمہیں تکلیف دے لے، تمہیں کوفت پہنچا دے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تمہارے اندر کس قدر صبر ہے، ثبات ہے، استقامت ہے، مقاومت ہے، بس یہ اللہ کی اجازت سے، باقی یہ تمہیں کوئی ڈیمیج نہیں کر سکیں گے۔ اقرأ ورتل القرآن وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ
وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی ہے یعنی 10 رکوع آخری ہے، یہ سورہ مبارکہ میں نے 12 عرض کیا ہے کہ یہ بالکل برابر 2 حصوں میں منقسم ہے۔ کل 20 رکوع ہے، 10 رکوعوں پر مشتمل پہلا حصہ ہے، 10 رکوعوں پر مشتمل دوسرا حصہ ہے۔ آیات میں صرف ایک کا فرق ہو گیا ہے، 100 کی بجائے 101 آیات ہیں پہلے حصے میں، لہذا دوسرے حصے میں پھر 100 کے بجائے 99 رہ گئی۔ یہ گویا کہ تقریباً 2 مساوی حصے ہیں۔ پھر جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جو نصف تھا اس کے بھی 3 حصے تھے، پہلے 4 رکوع تمہیدی تھے، آخری 4 رکوع تحویلی تھے، درمیان میں 10 رکوع تھے کہ جن میں بنی اسرائیل سے خطاب ہوا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا حصہ اول جو ہے اس کے بھی 3 حصے تھے، تقریباً برابر تہائی 33 آیات 34 آیات۔ ان میں سے ایک حصے میں وہی تمہیدی مضامین اور زیادہ تر خطاب امت مسلمہ سے، درمیانی حصے میں اب اہل کتاب کا جو دوسرا گروپ تھا نصارہ عیسائی، اور ان کی جو سب سے بڑی گمراہی تھی الوہیت مسیح کا عقیدہ، اس کی نفی۔ تیسرے حصے میں پھر اہل کتاب کو بحیثیت مجموعی یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو مجموعی طور پر خطاب کیا گیا۔ یہ نصف اول کے 3 حصے تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ نصف ثانی کے جو 10 رکوع ہیں اس میں سے پہلے 2 رکوع امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہیں، اور خاص طور پر انہیں متنبہ کیا گیا ہے اہل کتاب کی ریشہ دوانیوں سے کہ اب ان سے پورے طور پر چوکس رہے، چوکنے رہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہاری تاسیس ہو چکی ہے، اب بحیثیت ایک امت تمہارا ایک مقام معین ہو چکا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ گویا کہ ان دی کمیٹی آف نیشنز، دنیا میں جو اقوام عالم ہیں ان میں تمہارا یہ امتیازی مقام ہے کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ اپنی بہتری، اپنی سربلندی، اپنے استحکام، اپنے بہبود کے لیے عمل پیرا رہتی ہیں، لیکن تمہیں دنیا والوں کی بھلائی کے لیے، ان کی اخروی نجات کے لیے اپنی تمام تر مساعی کو صرف کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم برپا کیے گئے ہو بنی نوع انسان کے لیے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس کے لیے تمہیں ایک سہ نکاتی لائے عمل پر مسلسل عمل پیرا رہنا پڑے گا۔ وہ آیات 102، 103، 104 کئی مرتبہ ان کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ پہلی آیت میں پہلا نقطہ کیا ہے کہ پہلے اپنی انفرادی سیرت و کردار کو مضبوط کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ کا تقوی، یہ تمہارا شعار بن جانا چاہیے۔ دوسرا نقطہ ہوگا کہ قرآن سے پیوست ہو جاؤ، قرآن کو حرز جان بنا لو، قرآن کو حبل اللہ سمجھ کر اس سے چمٹ جاؤ۔ یہ تمہارے اندر ذہنی اور فکری ہم آہنگی پیدا کرے گا، مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کرے گا، جس سے کہ تم واقعتاً انسانوں کی ایک جماعت ہونے کے ناطے واقعتاً ایک امت بن جاؤ گے، اور تمہارے درمیان تعلق گہرا ہوگا، ذہنی بھی قلبی بھی۔ اور تیسرے یہ کہ جس سے جو جمعیت وجود میں آئے گی اسے بس 3 کام کرنے ہیں: دعوت الی الخیر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ھم المفلحون۔ اور اس امت میں سے فلاح پانے والے لوگ صرف وہی ہوں گے کہ جو اس پروگرام پر عمل پیرا رہیں گے۔ باقی کہنے کو امتی شمار ہو گئے، دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان سے فلاح کا کوئی وعدہ نہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ کہا گیا کہ یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا، لیکن نہیں ایمان لائے، اڑ گئے ہیں۔ ان میں معدود چند ہیں کہ جو ایمان پر قائم ہیں۔ جب حضرت موسیٰ اور تورات پر جو ایمان تھا اس پر قائم ہے تو یقیناً وہ لوگ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر بھی ایمان لے آئیں گے، یا لا چکے ہیں یا لے آئیں گے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ماننے والوں پر مشتمل نہیں ہے۔ ان کے اندر حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے،
پہلے یہ صرف تکبر اور تمرد میں مبتلا تھے، اب اس میں حسد کا اضافہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس مقام سے بے دخل کر کے، اور اب وہ مقام اور مرتبہ جو ہے اس امت محمد کو دے دیا گیا ہے، تو اس کی بنا پر حسد کی آگ چل رہی ہے۔ قل موتوا بغیظکم، اے ان سے کہہ دو کہ جل برو اور بھسم ہو جاؤ اپنے اسی غیظ و غضب کی آگ میں، اپنی حسد کی آگ میں جل برو۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا لن یضرکم الا اذى، یہ مطمئن رہو یہ تمہیں تکلیف تو پہنچائیں گے، کوفت کا سبب تو بنیں گے، عارضی طور پر تمہارے لیے تشویش کا موجب بھی بن جائیں گے، لیکن تمہیں کوئی مستقل پائیدار نقصان پہنچانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ کا ویسے تو یہ کہ دو حصوں میں مزید کو بھی منقسم کر سکتے ہیں، 6 رکوع اور پھر 2 رکوع۔ 6 رکوع جو تقریباً 60 آیات پر مشتمل ہے، ان میں تمام تر تبصرہ ہے غزوہ احد پر، اور پھر 2 جو ہیں یوں سمجھیے کہ وہ آخری، وہ تکمیل کلام جو ہے اس کے اعتبار سے سمپ کیا گیا ہے، اور اس میں جو آخری رکوع ہے وہ تو نہایت جامع ہے، ایمان کا سنتھسس کیا ہے، کیسے ایمان حقیقت میں وجود میں آتا ہے، اس کے اعتبار سے قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے۔ اور اس میں بھی اسی طرح پر ایک نہایت عظیم دعا آئی ہے، تلقین کی گئی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کا اختتام جو ہے دعا پر ہوا، اور عظیم ترین دعاؤں میں سے وہ بھی ہے جس سے کہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ وہاں وہ ایک آیت میں ہے بہت طویل دعا، لیکن یہاں وہ 3-4 آیتوں پر پھیلی ہوئی دعا ملے گی آخری رکوع میں۔ تو یہ اجمالی تجزیہ ہے سورہ مبارکہ کا۔ اب یہ غزوہ احد کا جو معاملہ ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے، اس کے واقعات جو اہم کیا تھے، تاکہ اس کے بعد ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ دیکھیے غزوہ بدر میں کہ جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو ہوا، قریش کو بڑی شرمناک اور بڑی ہی ذلت آمیز شکست ہوئی، ان کے تقریباً تمام سربر آوردہ لوگ مارے گئے۔ ابو جہل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، وہ بھی وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ امیہ ابن خلف جو ستایا کرتا تھا حضرت بلال کو، وہ بھی پچھڑا ہوا پڑا تھا وہاں پر۔ بڑے بڑے سب کے سب لوگ جو ہیں ان کے وہ کھیت رہے، اور 70 ان کے قیدی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اسیر بنے۔ یہ بہت بڑی شکست تھی کہ جو قریش کو ہوئی، اس سے یقیناً 2 نتیجے نکلے۔ ایک کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، رعب مسلمانوں کا قائم ہو گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت شدید صدمہ، رنج، غم، افسوس، اور جسے کہتے ہیں پیچ و تاب کی کیفیت جو ہے وہ قریش کی ہو گئی۔ اب یہ عرب کا ایک مزاج تھا کہ وہ اس طرح کے کسی معاملے کو لے کر بیٹھ نہیں رہتے تھے، اس کے بعد انتقام کی آگ جو ہے وہ ان کے اندر بھڑک اٹھتی۔ لہذا بدر کے بعد جو ہے انہوں نے انتقامی جنگ کی تیاری فوراً شروع کر دی۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ جو بھی مارے گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، ان پر نوحہ کہنا، ان پر رونا، ماتم کرنا منع کر دیا گیا کہ اس سے ہمارے حوصلے پست ہوں گے۔ کوئی شخص اپنے کسی مقتول کا کوئی نہ ماتم کرے نہ نوحہ پڑھے، حالانکہ یہ ان کی روایات میں سے تھا۔ خاص طور پر خواتین مرثیے پڑھا کرتی تھیں، بیان کرتی تھی، جیسے ہمارے ہاں دیہات میں اب بھی جانگلیوں کے ہاں ہے، وہ بیان کرتی ہیں، بول رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں اور بیان کر رہی ہیں، تو وہ بیان کرنا ان کا ایک باقاعدہ فن تھا۔ لیکن یہ کہ پابندی سخت لگا دی گئی، آرڈیننس، کہ کوئی کہیں سے کوئی آواز نہ آئے، تاکہ ہمارے اعصاب کے اندر جو ہے وہ کسی کمزوری کا اظہار نہ ہو، بلکہ ہماری عزم کا، ہماری ہمت کا، ہمارے جو ہے جذبہ انتقام کے اندر جو ہے وہ شدت، وہ اندر ہی اندر جو ہے یہ آگ کھولے۔ ایسا نہ ہو کہ اس مرثیہ خانی سے ہماری وہ جذبات جو ہیں ٹھنڈے پڑ جائیں، اندر کی بھڑاس نکل جائے۔ ہمیں تو اندر ہی اندر نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ان جذبات انتقام کو اپنے سینوں کے اندر پروان چڑھاؤ۔ مردوں نے طے کر لیا کہ ہم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، بستروں پر نہیں سوئیں گے، چارپائیوں پر نہیں سوئیں گے، زمین پر سوئیں گے۔ عورتوں نے بناؤ سنگھار ترک کر دیا، جب تک کہ انتقام ہم نہ لے لیں اس وقت تک جو ہے ہم جو ہے کوئی بھی معاملہ اس طرح کا نہیں کریں گے۔ مزید یہ کہ وہ جو قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا تھا شام سے، جو ایک ایکسائٹنگ کاز بنا تھا غزوہ بدر کا، اور وہ بہت بڑا قافلہ تھا، 1000 اونٹ اور اس پر 50,000 دینار کا مال تھا، اور وہ قافلہ صحیح و سالم پہنچ گیا تھا، اس لیے کہ ابو سفیان نے تو دوہری چال چلی تھی۔ ایک طرف SOS کال بھی بھیج دی تھی کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے کہ بدر سے اگر میں گزروں گا تو مجھ پر حملہ ہوگا، جیسا کہ ہو بھی رہا تھا بالفعل، اور حضور جو ہے مدینے سے اسی لیے نکلے بھی تھے صحابہ کو لے کر، لہذا مجھے مدد بھیجو۔ وہاں سے لشکر چل پڑا،
لیکن دوسری چال اس نے یہ چلی کہ وہ وادی بدر میں داخل ہی نہیں ہوا، بلکہ اس نے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے کا نشیبی راستہ جو تھا وہ اختیار کر کے اور وہاں سے نکل گیا، اور بعد میں اس نے پیغام بھی بھیجا کہ میں تو بچ کے نکل آیا ہوں، لہذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے، لہذا اگر آپ چاہیں تو واپس لوٹ جائیں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے، وہ ہم پڑھیں گے جب بدر کا پورا معاملہ سورہ انفال میں سامنے آئے گا، اس لیے کہ اس کے بارے میں بہت سا قیل و قال ہے، بہت سی مختلف آراء لوگوں میں پھیلی ہوئی۔ اقرأ أخيا